السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک و صحابک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 19ویں شب 20ویں شب ہے۔ 19 کا دن گزر گیا، یہ 20ویں کی شب ہے۔ کل انشاءاللہ 20 رمضان المبارک یوم فتح مکہ کا دن ہوگا، کی تاریخ ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو کشف المحجوب کہتے ہیں۔ اس کتاب سے میں آپ کے سامنے آج ہم سب کے امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حالات و زندگی پر چند باتیں پیش کروں گا۔ یہ کون تھے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے تھے، یعنی انہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی، یہ تابعین میں سے ہیں۔ امام طریقت، امام الائمہ، مقتدائے اہل سنت، شرف قضا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ عبادت و مجاہدات اور طریقت کے اصول میں عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں۔ ابتدائی زندگی میں آپ نے لوگوں کے ازدحام سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی کا قصد فرمایا تاکہ لوگوں میں عزت و حشمت پانے سے دل کو پاک و صاف رکھیں اور دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و منہمک رہیں۔ مگر ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخوان مبارک کو جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض کے مقابلہ میں انتخاب کر رہے ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت پریشان ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کے ایک مصاحب سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک اور آپ کی سنت کی حفاظت میں ایسے بلند درجہ پر فائز ہوں گے گویا آپ ان میں تصرف کر کے صحیح و سقیم کو جدا جدا کریں گے۔ دوسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تمہیں میری سنت کے زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم گوشہ نشینی کا خیال دل سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ آپ بکثرت مشائخ متقدمین کے استاذ ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم، فضیل بن عیاض، داؤد طائی اور حضرت بشر حافی وغیرہ رحمہ اللہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ علماء کے درمیان یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے زمانہ میں ابو جعفر المنصور خلیفہ تھا۔ اس نے یہ انتظام کیا کہ 4 علماء میں سے کسی ایک کو قاضی بنا دیا جائے۔ ان چاروں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل تھا۔ بقیہ 3 فرد حضرت سفیان ثوری، صالح بن الشیم اور شریک رحمہ اللہ تھے۔ یہ چاروں بڑے متبحر عالم تھے۔ فرستادہ کو بھیجا کہ ان چاروں کو دربار میں لے کر آئیں۔ چنانچہ جب یہ چاروں یکجا ہو کر روانہ ہوئے تو راہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنی فراست کے مطابق ہر ایک کے لیے ایک بات تجویز کرتا ہوں۔ سب نے کہا، آپ جو تجویز فرمائیں گے درست ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میں تو کسی ہیلہ سے اس منصب قضا کو خود سے دور کر دوں گا۔ صالح بن الشیم خود کو دیوانہ بنا لیں، سفیان ثوری بھاگ جائیں اور شریک قاضی بن جائے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری نے اس تجویز کو پسند کیا اور راستے ہی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک کشتی میں گھس کر کہنے لگے، مجھے پناہ دو، لوگ میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس کہنے میں ان کا اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف تھا کہ من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ ملاح نے انہیں کشتی کے اندر چھپا دیا۔ بقیہ 3 علماء کو منصور کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ منصور نے امام اعظم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ منصب قضا کے لیے بہت مناسب ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا، اے امیر، میں عربی نہیں ہوں، اس لیے سردار عرب
میرے حاکم بننے پر راضی نہ ہوں گے؟ منصور نے کہا اول تو یہ منصب نسبت و نسل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ علم و فراست سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ آپ تمام علماء زمانہ سے افضل ہیں، اس لیے آپ ہی اس کے لیے زیادہ موزوں و لائق ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا میں اس منصب کے لائق نہیں، پھر فرمایا میرا یہ کہنا ہے کہ میں اس منصب کے لائق نہیں، اگر سچ ہے تو میں اس کے لائق نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹے کو مسلمانوں کا قاضی نہیں بنانا چاہیے، چونکہ خود تم خدا کی مخلوق کے حاکم ہو تو تمہارے لیے ایک جھوٹے کو اپنا نائب بنانا اور لوگوں کے اموال کے معتمد اور مسلمانوں کے کاموں کا محافظ مقرر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس حیلہ سے آپ نے منصب قضا سے نجات پائی۔ اس کے بعد منصور نے حضرت صلاح بن اشیم کو بلایا، انہوں نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے منصور تیرا کیا حال ہے اور تیرے بچے کیسے ہیں؟ منصور نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، اسے نکال دو۔ اس کے بعد حضرت شریک کی باری آئی، ان سب نے کہا آپ کو منصب قضا ملنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا میں سودائی مزاج کا آدمی ہوں، میرا دماغ بھی کمزور ہے۔ منصور نے جواب دیا اعتدال مزاج کے لیے شربت و شیریں وغیرہ استعمال کرنا تاکہ دماغی کمزوری دور ہو کر عقل کامل حاصل ہو جائے۔ غرض کی منصب قضا حضرت شریک کے حوالہ کر دیا گیا۔ امام اعظم نے انہیں چھوڑ دیا، پھر کبھی بات نہ کی۔ اس واقعہ سے آپ کا کمال دو حیثیت سے ظاہر ہے، ایک یہ کہ آپ کی فراست اتنی رافع و اعلیٰ تھی کہ آپ پہلے ہی سب کی خصلت و عادت کا جائزہ لے کر صحیح اندازہ لگا لیا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ سلامتی کی راہ پر گامزن رہ کر خود کو مخلوق سے بچائے رکھنا تاکہ مخلوق میں ریاست و جاہ کے ذریعہ نحوست نہ پیدا ہو جائے۔ یہ حکایت اس امر کی قوی دلیل ہے کہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے کنارہ کشی بہتر ہے۔ حالانکہ آج حصول جاہ و مرتبہ اور منصب قضا کی خاطر لوگ سرگردہ رہتے ہیں، کیونکہ لوگ خواہش نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ حق و ثواب سے دور ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے امراء کے دروازوں کو قبلہ حاجات بنا رکھا ہے اور ظالموں کے گھروں کو اپنا بیت المعمور سمجھ لیا ہے، اور جابروں کی مسند قاب قوسین و ادنیٰ کے برابر جان رکھا ہے، جو بات بھی ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ غزنی میں ایک مدعی علم و امامت سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ گدڑی پہننا بدعت ہے۔ میں نے جواب دیا حشیشی اور دبیقی لباس جو کہ خالص ریشم کا ہوتا ہے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کو پہننا اور ظالموں کی منت و سماجت اور تملق و چاپلوسی کرنا تاکہ اموال حرام مطلق مل سکے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا شریعت نے اسے حرام نہیں کہا ہے؟ اسے بدعت کیوں نہیں سمجھتے؟ بھلا وہ لباس جو حلال ہو اور حلال مال سے بنا ہو وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اگر تم پر نفس کی رعونت اور طبیعت کی ضلالت مسلط نہ ہوتی تو تم اس سے زیادہ پختہ بات کہتے، کیونکہ ریشمی لباس عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام، اور جو دیوانے اور پاگل ہیں جن میں عقل و شعور نہیں ہے ان کے لیے وہ مباح ہے۔ اگر ان باتوں کے قائل ہو کر خود کو معذور گردانتے ہو تو افسوس کا مقام ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت نوفل بن حبان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور تمام لوگ حساب گاہ میں کھڑے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بہت سے بزرگ موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ نورانی اور بال سفید ہے حضور کے رخسار مبارک پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے برابر حضرت نوفل موجود ہیں۔ جب حضرت نوفل نے مجھے دیکھا تو وہ میری طرف تشریف لائے اور سلام کیا۔ میں نے ان سے کہا مجھے پانی عنایت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا میں حضور سے اجازت لے لوں؟ پھر حضور نے انگشت مبارک سے اجازت مرحمت فرمائی اور انہوں نے مجھے پانی دیا۔ اس میں سے کچھ پانی تو میں نے پیا اور کچھ اپنے رفقا کو پلایا، لیکن اس پیالہ کا پانی ویسا کا ویسا ہی رہا، کم نہیں ہوا۔ پھر میں نے حضرت نوفل سے پوچھا حضور کی داہنی جانب کون بزرگ ہیں؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور حضور کی بائیں جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح میں معلوم کرتا رہا یہاں تک کہ 17 بزرگوں کی بابت دریافت کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہاتھ کی انگلیاں 17 عدد پر پہنچ چکی تھی۔
سبحان اللہ، کیا شان تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینا اطلبک، اے اللہ کے رسول، آپ کو روز قیامت کہاں تلاش کروں؟ قال عند علم ابی حنیفہ، فرمایا ابو حنیفہ کے علم میں یا ان کے جھنڈے کے پاس۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ورع اور آپ کے فضائل و مناقب اس کثرت سے منقول و مشہور ہیں کہ ان سب کے بیان کی یہ کتاب متحمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام میں مسجد نبوی شریف کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے سراہنے سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو آغوش میں بچے کی طرح لیے ہوئے باب شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے فرط محبت میں ڈوب کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا بوسہ دیا۔ میں اس حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ حضور کو اپنی معجزانہ شان سے میری باطنی حالت کا اندازہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے امام ہیں جو تمہارے ہی ولایت کے ہیں، یعنی ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ اس خواب سے یہ بات منکشف ہوئی کہ آپ کا اجتہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں بے خطا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے پیچھے خود نہیں جا رہے تھے بلکہ حضور خود انہیں اٹھائے لیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ باقی اس صفت یعنی تکلف و کوشش سے چلنے والے نہیں تھے بلکہ فانی الصفت اور شرعی احکام میں باقی و قائم تھے۔ جس کی حالت باقی الصفت ہوتی ہے وہ خطا کار ہوتا ہے یا راہ یاب، لیکن جب انہیں لے جانے والے حضور خود ہیں تو وہ فانی و صفت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بقا کے ساتھ قائم ہوئے۔ چونکہ حضور سے خطا کا صدور کا امکان ہی نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو، اس سے خطا کا امکان نہیں، یہ ایک صفت، ایک لطیف اشارہ ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم سے فارغ ہو گئے اور ان کا شہر آفاق میں پھیل گیا اور یگانہ روزگار عالم تسلیم کر لیے گئے، تب وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب کیا کروں؟ امام اعظم نے فرمایا، علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح۔ اب تمہیں اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بلا علم کے عمل ایسا ہے جیسے بلا روح کے جسم ہوتا ہے۔ عالم جب تک باعمل نہیں ہوتا اسے صفائے قلب اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص محض علم پر ہی اکتفا کر لے وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ محض علم پر قناعت کرے، کیونکہ عین علم کا اقتضا یہی ہے کہ باعمل بن جائے۔ جس طرح کی عین ہدایت مجاہدے کا مقتضی ہے اور جس طرح مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح علم بغیر عمل کے سود مند نہیں ہوتا، کیونکہ علم عمل کی میراث ہے۔ علم میں نور و وسعت اور ان کی منافعت عمل ہی کی برکت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ کسی صورت سے بھی علم کو عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آفتاب کا نور کہ وہ عین آفتاب سے ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال علم و عمل کے مابین ہے۔ ابتدائے کتاب میں علم و عمل پر کچھ بحث کی جا چکی ہے۔ وباللہ التوفیق، وما علینا